بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم علم منطق کا تیسرا سبق پڑھیں گے، اور آج کے سبق کے اندر ہم علم منطق کا موضوع، غرض، واضح اور وجہ تسمیہ کے متعلق جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے۔ علم منطق کا موضوع سمجھنے سے پہلے آپ مطلق موضوع کو سمجھ لیں کہ موضوع کس کو کہتے ہیں۔ موضوع عام لفظوں میں تو موضوع کہتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں بات کی جائے، وہ موضوع ہوتی ہے۔ جس طرح کہ کسی بیان کا، خطبہ کا اور تقریر کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ جس کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، تو وہ شے اس تقریر کا اور خطبے کا موضوع ہوتی ہے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم کے اندر بحث کی جائے۔ عوارض ذاتیہ مطلب احوال، جس کے احوال سے کسی بھی علم کے اندر بحث کی جائے تو وہ شے اس علم کا موضوع کہلاتی ہے۔ جس طرح کہ مثلا علم صرف کے اندر صیغہ کے احوال سے بات ہوتی ہے، لہذا صیغہ علم صرف کا موضوع ہے، اور علم نحو کے اندر کلمے کے آخر کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ کلمہ مبنی ہے یا معرب ہے، لہذا کلمہ یہ علم نحو کا موضوع ہے، کیونکہ اس کے احوال کے بارے میں علم نحو میں بحث ہوتی ہے۔ تو آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے۔ تو علم منطق کا موضوع دو چیزیں ہیں، نمبر ایک تعریف اور نمبر دو دلیل۔ احوال سے علم منطق کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ تعریف کے احوال سے مثلا یہ کہ تعریف کے کون کون سے اقسام ہیں، اور پھر ہر قسم کن اجزاء سے اور کیسے مرتب ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں علم منطق کے اندر بیان ہوتی ہیں۔ اسی طرح دلیل کے احوال، مثلا کہ دلیل کے اقسام کون کون سی ہیں، پھر ان میں سے کون سے دلائل قطعی ہیں اور کون سے دلائل ظنی ہیں، اور پھر ہر قسم کن قضایا سے مرکب ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ دینے کی شکلیں کیا ہیں اور نتیجہ دینے کے شرائط کیا ہیں وغیرہ۔ تو یہ جو قیاس کے دلیل کے احوال ہیں، تو منطق کے اندر ان سے بحث ہوتی ہے۔ تو تعریف کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے اور دلیل کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے، لہٰذا تعریف بھی علم منطق کا موضوع ہے اور دلیل بھی علم منطق کا موضوع ہے۔ تعریف کو اس کو معرف بھی بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو قول شارع بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تعریف، معرف اور قول شارع ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح دلیل کو حجت بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ علم منطق کی غرض کیا ہے، یعنی علم منطق کو کیوں سیکھا جاتا ہے۔ تو ہر علم کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، جس وجہ اور غرض کی بنا پر اس علم کو سیکھا جاتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا علم صرف کو سیکھنے کی غرض یہ ہے تاکہ صیغے کی غلطی سے بچا جا سکے، اور علم نحو کو سیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ انسان اعرابی غلطی سے بچ سکے۔ تو اسی طرح علم منطق کی غرض یہ ہے کہ ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکے، اور فکری غلطی کے بارے میں ہم منطق کی تعریف کے اندر وضاحت کر چکے۔ فکری غلطی کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک علمی فائدہ کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ غرض میں اور فائدہ میں کیا فرق ہے۔ بنیادی طور پر غرض اور فائدہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ذاتی طور پر ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو شے غرض ہے اسی کو ہی فائدہ کہا جاتا ہے، لیکن اعتباری حیثیت سے فرق ہے۔ وہ یہ کہ اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ یہ شے صدور فعل کا، یعنی فعل کرنے کا باعث بنی ہے اور وجہ بنی ہے، تو اس شے کو غرض کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ صدور فعل کے نتیجے میں، یعنی فعل کرنے کے بعد وہ شے حاصل ہوئی ہے،
تو اس اعتبار سے اس کو فائدہ کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر غرض اور فائدہ ایک ہی ذات کے اعتباری حیثیت سے فرق ہے۔ اگر صدور فعل کا باعث اور سبب بنے، وجہ بنے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غرض ہے، اور اگر صدور فعل کے نتیجے کے اندر حاصل ہو، یہ اعتبار کیا جائے تو اس اعتبار سے وہ فائدہ ہے۔ مثلا کوئی بندہ چارپائی بناتا ہے، اور چارپائی بنانے کی غرض اور وجہ اس کی یہ ہے تاکہ وہ اس کے اوپر آرام کر سکے، تو پھر وہ چارپائی بناتا ہے، اور چارپائی بنانے کے بعد وہ اس کے اوپر آرام کرتا ہے۔ اب یہ آرام کرنا یہ غرض بھی ہے اور یہ فائدہ بھی ہے۔ اگر یہ اعتبار کرو کہ یہ صدور فعل کا باعث بنا ہے آرام کرنا، تو اس کو غرض کہیں گے، اور اگر یہ اعتبار کرو کہ یہ صدور فعل کے بعد حاصل ہوا ہے تو اس کو فائدہ کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ استراحت، آرام کرنا یہ غرض بھی ہے، اور یہی آرام کرنا یہ غرض بھی ہے، اور یہی فائدہ بھی ہے، صرف اعتباری حیثیت سے فرق ہے۔ آج کے سبق کی تیسری چیز یہ ہے کہ علم منطق کا واضح کون ہے۔ واضح کا مطلب علم منطق کے اصولوں کو وضع کس نے کیا تھا، ایجاد کس نے کیا تھا، اس علم کا بانی اور اس علم کا موجد کون ہے۔ تو اس علم کا موجد اور واضح یہ ارسطو ہے۔ ارسطو ایک یونانی حکیم ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 3 صدیاں پہلے یہ ہوا تھا۔ اس نے سکندر یونانی کے حکم پر سب سے پہلے علم منطق کو مدون کیا اور اس کے اصولوں کو وضع کیا۔ اس وجہ سے ارسطو کو معلم اول کہا جاتا ہے منطق کا۔ پھر اس کے بعد جب عباسی دور میں مامون الرشید کے زمانہ علوم اور فنون کو عربی کے اندر منتقل کیا گیا، تو اس کے بعد بو نصر فارابی نے ارسطو کے کلام کی توضیحات اور تشریحات کی، اور ارسطو کے کلام کو آگے بڑھایا، تو اس وجہ سے بو نصر فارابی کو منطق کا معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر حالات زمانہ کی وجہ سے بو نصر فارابی کی کتابیں جل کر ضائع ہو گئیں، تو ضرورت پیش آئی کہ اس علم کو اثر نو مرتب کیا جائے اور مدون کیا جائے۔ تو ابو علی سینا نے اس علم کو اثر نو مرتب کیا، اس وجہ سے ابو علی سینا کو علم منطق کا معلم ثالث کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کی چوتھی چیز یہ ہے کہ علم منطق کو منطق کیوں کہا جاتا ہے۔ تو منطق یہ نطق سے لفظ نکلا ہے، اور نطق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نطق ظاہری یعنی کہ تکلم، گفتگو، اور دوسرا نطق ہوتا ہے باطنی یعنی کہ ادراک۔ تو چونکہ علم منطق ان دونوں قسم کے نطق کے اندر تقویت دیتا ہے، اس وجہ سے علم منطق کو منطق کہا جاتا ہے۔ نطق ظاہری میں تقویت اس وجہ سے دیتا ہے کہ جو بندہ علم منطق کا جاننے والا ہو، اس کی گفتگو بڑی جامع معنی یعنی کہ جچی تلی اور مدلل اور پرمغز ہوتی ہے۔ چونکہ یہ علم نطق ظاہری کے اندر تقویت دیتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم منطق کہا جاتا ہے۔ نطق کا دوسرا قسم ہے نطق باطنی یعنی کہ ادراک۔ تو علم منطق کا جو جاننے والا ہے، عالم ہوتا ہے، اشیاء کے بارے میں اس کا ادراک بڑا واضح ہوتا ہے، اس کے اشیاء کو دیکھنے کا انداز، جانچنے اور پرکھنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ تحقیقی بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تنقیدی نظر سے بھی وہ اشیاء کو دیکھتا ہے۔ تو چونکہ ادراک کے اندر بھی علم منطق تقویت دیتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم منطق کہا جاتا ہے۔ اس علم کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے، اور میزان جیسا کہ آپ جانتے ہیں ترازو کو کہتے ہیں، اور یہ علم بھی عقل کے لیے ترازو ہوتا ہے کہ جس طرح ترازو کے اوپر اشیاء کو تولا جاتا ہے، تو اس منطقی اصولوں اور ضوابط کے اوپر افکار کو تولا جاتا ہے،
اور پھر ان کے درمیان صحیح فکر اور غلط فکر کے درمیان فرق کیا جاتا ہے کہ یہ فکر صحیح ہے اور یہ فکر باطل ہے اور غلط ہے۔ تو چونکہ علم منطق یہ میزان کا اور ترازو کا کام کرتا ہے، افکار کو توڑ ہے، صحیح فکر اور غلط فکر میں فرق کرتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم میزان کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا یہ کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے، یعنی علم منطق کے اندر کیا کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ علم منطق کی غرض کیا ہے، یعنی علم منطق کو کیوں سیکھا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علم منطق کا واضح یعنی موجد کون ہے، اس علم کو مدون اور مرتب کس نے کیا تھا، وضع کس نے کیا تھا، اور آخر میں کہ علم منطق کو منطق کیوں کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے سبق کا خلاصہ خوشخط تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو نافع بنائے اور ہمارے لیے